السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے روز انشاءاللہ ہم زوجہ یعنی بیوی کے کیا حقوق کیا آداب اسلام کے اندر ہیں ان تمام چیزوں کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق گوئی کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں حق کی رہنمائی عنایت فرمائے، حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زوجہ کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب ان کے حق میں یہ بنتا ہے کہ جب آپ شادی کریں تو آپ شادی کرنے کے بعد جب آپ شب زفاف میں ہوں، شب زفاف کی رات میں ہوں، پہلی رات میں ہوں، تو اس وقت جب آپ اپنی بیوی سے ملیں تو سب سے پہلے ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، ہاتھ رکھ کر کے دعا کرنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما جبلتہا فیہا، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا فیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا فیہا علیہ۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ترمذی وغیرہ کی روایت میں، لہذا ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی ہے اس دعا کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بیوی کے آداب میں سے ہیں، بیوی کے حقوق میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی سامان خریدے تو لہذا اس کے بارے میں دعا کرے، اس کے خیر کی اللہ تعالیٰ سے سوال کرے اور اس کے شر سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرے۔ تو لہذا کوئی بھی آدمی جب شادی کرے تو اس کو چاہیے کہ اس اپنی بیوی کے خیر کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرے اور اس کے جو شر ہیں ان سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرے۔ اسی طریقے سے دوسرا جو ان کا حق اور ادب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وعاشروہن بالمعروف، وعاشروہن بالمعروف۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ دیکھو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین بود و باش اختیار کرو۔ بہترین بود و باش اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بہترین کھلایا جائے، انہیں بہترین پلایا جائے، ان کی تمام ضرورتوں کو پوری کی جائے، لہذا انہیں مارا نہ جائے، انہیں گھر سے نکالا نہ جائے وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں آتا ہے۔ تو لہذا ان کے ساتھ بہترین بود و باش اختیار کرنا چاہیے، بہترین جو دنیا کے اندر یہ بات کہی جا سکے کہ دیکھو اپنی بیوی کے ساتھ یہ بہترین زندگی گزار رہا ہے، ویسی زندگی گزارنے کا بیوی کو حق ہے، لہذا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بہترین زندگی گزارے گا۔ اسی طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ تو بہترین زندگی گزار رہا ہے، لیکن بسا اوقات بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا، اپنی تمام بیوی کی تمام ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے لیکن بیوی سے بدگمان رہتا ہے، پتہ نہیں وہ کتنوں سے تعلقات رکھتی ہے، فون میں لگے رہتی ہے، کس سے بات کرتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے بہت سے لوگ تردد میں رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اگر تمہاری بیوی کے اندر کوئی برائی لگتی ہے، تمہیں کوئی خرابی نظر آتی ہے تو اس کے اندر خیر کثیر اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا، صبر کرو، لہذا صبر کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے لا يفرق مؤمن مؤمنہ۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ کوئی مومن کسی مومنہ عورت کو طلاق نہ دے دے، بلکہ اگر اس کے اندر کوئی برائی ہے تو اس کے اچھائیوں کو تلاش کرے، اس کے اچھائیوں کی بنا پر اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ لیں۔ تو لہذا اپنی بیویوں سے خوشگمان رہنا چاہیے، بہترین گمان رکھنا چاہیے۔ بدگمانی کی وجہ سے پوری زندگی خراب ہو سکتی، پوری زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ ازدواجی زندگی کے اندر ایک ہڑکمپ مچ سکتا ہے، ہمیشہ ایک بستر میں رہیں گے، ایک چادر میں بھی رہیں گے لیکن ایک دل نہیں رہے گا۔ تو لہذا ایسی حالت میں آدمی کو چاہیے کہ خوشگمان رہنا چاہیے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ اسی طریقے سے خوشگمان تو ہیں لیکن خوش اخلاق بھی رہنا چاہیے۔ خوش اخلاق بہت سے لوگ نہیں رہتے ہیں، ہے نا۔ خوش اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیویوں کو وقت دیں، اپنی بیویوں کے ساتھ کھیلیں، اپنی بیویوں کے نیک خواہشوں کو پوری کریں، لہذا اپنی بیویوں کے ساتھ کھیلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے میں کھیلتے تھے۔ بڑھاپے میں لوگ کہیں گے کہ بھائی میں تو بوڑھا ہو گیا، 50 سال سے زیادہ میری عمر ہو گئی، میں بیوی کے ساتھ کھیلوں گا۔ کھیلیے، بیوی کے ساتھ کھیلیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ریس لگائے تھے۔ اسی طریقے سے آپ کی بیوی کی اگر کوئی نیک خواہش ہے جس کے اندر کوئی برائی نہیں، کوئی شر نہیں، تو اپنی بیوی کے نیک خواہشوں کو پوری کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خواہش کی، دیکھو یہاں پر حبشیاں کھیل رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر حبشی احباب کھیل رہے ہیں، میں ان کے کھیل کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہش کو پوری کی، لہذا اپنی بیویوں کے ساتھ خوش اخلاق طریقے سے پیش آئے۔ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب اپنی بیوی سے گفتگو کرتے ہیں تو بڑی بدتمیزی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں،
اور ایسا گفتگو کرتے ہیں جیسے اس نے خرید لیا ہے، اس کا نوکر ہے، اس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں. لیکن اپنے باس سے اگر بات کرنی ہے، اگر اپنے بزنس پارٹنر سے بات کرنا ہے تو کتنا بہترین میٹھے میٹھے انداز سے بات کرتے ہیں. لہذا ویسے میٹھے میٹھے انداز میں آپ کو اپنی بیوی سے بات کرنا چاہیے. یہی ہے خوش اخلاقی. خوش اخلاقی یہی ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ بہترین انداز میں گفتگو کریں، بہترین انداز میں گفتگو کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم. کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہوں، اور کامل ترین مومن وہ ہے، صحیح معنوں میں کامل ترین مومن اس وقت انسان ہو سکتا ہے جب اپنی بیویوں کے ساتھ خوش اخلاق ہو، بہترین اخلاق ہو. تمام گاؤں والوں سے، ہر انسان سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے، لیکن اپنی بیوی کی باری آتی ہے تو بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا ہے، بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے. اس کا ایمان کامل نہیں ہوا ہے. یہ بات یاد رکھیے، ایمان کی ترازو ہے یہ، ایمان کے ترازو میں سے ایک ترازو ہے یہ بیوی. لہذا آپ اپنے ایمان کا جائزہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا ایمان کتنا ہے. آپ اپنی بیوی کے ساتھ کتنی بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اسی قدر آپ کے ایمان میں کمی ہے. جتنی آپ اخلاق اور خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں اتنی ہی آپ کے ایمان کے اندر اچھائی ہے اور بہتری ہے. اسی طریقے سے زندگی آپ کے ساتھ گزار رہی ہے آپ کی بیوی تو یقیناً کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا غلطی، کچھ نہ کچھ غلطی کر ہی سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پر سمجھو آپ نے موبائل مانگا، آپ کے موبائل کو مثال کے طور پر آپ کے موبائل سے کچھ کھیلنے لگی، آپ کی موبائل کو پھوڑ دی یا اس طریقے سے کسی سامان کو نقصان پہنچا دی، جانے انجانے مذاق میں وغیرہ. لہذا تو ایسی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے. آپ کی اگر کوئی بیوی کوئی غلطی کر جائے تو لہذا اس کی غلطی کو درگزر کرنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے. اللہ نے بیان فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ 3 جملے اللہ نے بیان فرمایا. وَإِن تَعْفُوا، اگر معاف کرو گے، ان کا تصفیہ کر دو گے، انہیں درگزر کر دو گے، بخش دو گے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ بھی نہایت ہی زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا. اللہ اکبر. 3 جملے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے بیویوں کے بارے میں بیان فرمایا. اور لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر نمک بھی اگر زیادہ کر دے تو اس غلطی کو بھی ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، طلاق دے دیتے ہیں کچھ لوگ، اتنی بڑی غلطی کر جاتے ہیں. اللہ نے تو قرآن مجید کے اندر 3 جملے استعمال کیے، معاف کرو، تعفو کہا، تصفحو کہا، تغفرو کہا. حالانکہ تینوں کا ایک ہی معنی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اس کی معنی کے اندر گہرائی میں اگر جایا جائے تو لہذا اس کے اندر بہت سے معنی نکلتے ہیں. تعفو کا الگ معنی نکلتا ہے، تصفحو کا الگ معنی نکلتا ہے، تغفرو کا معنی الگ نکلتا ہے. تو لہذا میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں. اپنی بیویوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے. اسی طریقے سے اب خرچ کرنے کی باری آتی ہے. بیوی کہتی ہے کہ مجھے عید میں اچھا کپڑا چاہیے، ہے نا، اور اسی طریقے سے بیوی مانگ کرتی ہے کہ مجھے سونا چاہیے، مجھے چاندی چاہیے، پہننے کے لیے زیور مجھے چاہیے، ہے نا. اگر آدمی کے پاس دولت ہے تو فراخ دلی سے کام لینا چاہیے. آپ کی بیوی خواہش کر رہی ہے کہ میں ہوٹل کا کھانا کھاؤں گی، ایک دن تو ہوٹل کا کھانا لاؤ. لوگ ایک سے ایک کھانا لا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، آپ بھی کبھی کبھار ہوٹل کا کھانا کھلا دیجئے انہیں. خواہش کر رہی ہے تو ان کی خواہش کو پوری کیجئے، اس لیے کہ آپ ان کے اوپر خرچ کریں گے تو 1 روپے کا صدقے کا اجر تو آپ ملے گا. صحیح مسلم کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ تمہاری بیوی کا تمہارا 1 دینار خرچ کرنا یہ تمہارے افضل ترین خرچ کرنے میں سے ایک ہے. اللہ اکبر. بہترین صدقوں میں سے یہ بہترین صدقہ ہے کہ آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، اپنی بیوی پر خرچ کرے. یہ بہترین صدقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین صدقہ قرار دیا ہے. تو اب لہذا اپنی بیوی کے جائز خواہشات کو پوری کیجیے، اپنی بیوی کے جائز اخراجات کو جھیلیے. اگر وہ فضول خرچی کی مانگ کرنے لگے تو لہذا فضول خرچی کرنے والا انسان شیطان کا بھائی ہوتا ہے. شیطان کے بھائی والا کام کر رہی تو آپ اس کا ساتھ مت دیجیے. تو لہذا اپنی بیوی کے ساتھ فراخ دلی سے پیش آئیے. ان کے اگر وہ بیمار ہو جا رہی ہیں تو ان کا بہترین علاج کرنے کی کوشش کیجیے. لہذا فراخ دلی سے کام کیجیے، خرچ کیجیے. اللہ تعالیٰ 1 روپے کا اجر و ثواب عنایت فرمائے گا، صدقہ خیرات کا اجر و ثواب عنایت فرمائے گا. اسی طریقے سے 7ویں چیز، اگر آپ کی بیوی ان پڑھ ہے یا بہت کم جانتی ہے اسلام کے بارے میں تو آپ انہیں بہترین تعلیم دیجیے، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو، خود کو تو جہنم کی آگ سے بچاؤ لیکن اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور اہل کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کس کو کہا جاتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل کہا جاتا تھا. لہذا اہل کی سب سے زیادہ حقدار بیوی، اس کے بعد ہی بچے آتے ہیں. تو لہذا
اپنی بیوی کو بہترین تعلیم دیجیے. انہیں بتلائیے کہ اگر شوہر کی نافرمانی کرو گے تو اس کا انجام کتنا ہے, اگر اس کی ناشکری کرو گے تو کتنا بڑا گناہ ہے, نماز چھوڑو گے, اللہ کے حقوق کو چھوڑو گے, کتنا بڑا گناہ ہے, زناکاری کرو گے, کتنا بڑا گناہ ہے, بدکاری کرو گے, غیبت کرو گے, چغلی کرو گے, کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں. لہذا انہیں آپ بتلائیے, انہیں تعلیم دیجیے, ان کو تربیت دیجیے, انہیں صحیح احکامات کی رہنمائی کیجیے, آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پہ بیان فرمایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. اللہ نے بیان فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو. یعنی اگر آپ کی بیوی فجر کی نماز میں, ظہر اثر کی نماز میں کوتاہی کرتی ہے, آپ انہیں حکم دیجئے, انہیں ڈانٹیے ڈپٹیے, کیوں ایسا نماز میں کوتاہی آپ کر رہی ہیں, نماز مت چھوڑیے, نماز مت چھوڑیے. یاد رکھیے نماز بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے, اور جو چھوڑتا ہے بہت بڑا گناہ کا کام کرتا ہے. علماء نے تو بیان کیا کہ چوری, زناکاری, ڈکیتی, ان تمام گناہوں سے بڑھ کر ہے نماز چھوڑنا. تو لہذا فراخ دلی سے کام لیجیے اور تعلیم و تربیت کا ماحول پیدا. اگر آپ تعلیم نہیں دے سکتے ہیں تو آج کل الحمدللہ موبائل ہے نا, یوٹیوب کے اندر کسی عالم دین کو دکھائیے جو سکھاتے ہوں نماز کیسے پڑھیں, روزے کیسے رکھیں, روزے کے احکامات بتلاتے ہوں, وغیرہ وغیرہ, ان تمام چیزوں کے. تو لہذا تعلیم اور تربیت کے ان کے لیے انتظام کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے بسا اوقات آدمی کے پاس ایک بھی بیوی ہوتی ہے, دو بھی بیوی ہوتی ہے, تین بھی اور چار بھی بیوی ہو سکتی ہے. اگر ایک سے زائد بیوی ہے تو اعتدال برتا جائے, اپنی تمام بیویوں کے ساتھ اعتدال کا رویہ اختیار کیا جائے. اللہ نے بیان فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم اپنی بیویوں میں انصاف نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے ایک بیوی ہی کافی ہے. سب ڈرپوک ہیں یہاں پر, ہے نا. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اگر تمہیں ڈر ہے تو تم ایک ہی بیوی کو شادی کرو. پھر ایک مقام پر اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا, بسا اوقات کیا ہوتا ہے آدمی گھبرا جاتا ہے, طاقت ہے, بیوی بھی انشاءاللہ راضی ہو جائے گی, کیونکہ اس کو اللہ کے احکامات پر راضی ہونا ہی اگر اللہ کی نیک بندی ہے تو لہذا اللہ نے بیان فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا. اللہ نے ارشاد فرمایا تم کتنا بھی کوشش کر لو, لاکھ کوشش کر لو, لیکن اپنی بیویوں میں برابر کا انصاف نہیں کر سکتے, ہے نا. ہو سکتا ہے کہ ایک بیوی سے دلی جذبات زیادہ لگاؤ ہو جاتی ہے, ایک بیوی سے دوسری بیوی سے تھوڑا کم لگاؤ ہو جاتا ہے نا. تو لہذا اعتدال کا رویہ اختیار کرنا چاہیے, جتنا کوشش کرے. ظاہری طور پر اعتدال کا رویہ اختیار کرنا ہر مسلمان کا فریضہ بنتا ہے. اگر اندرونی طور پر اللہ تعالیٰ کسی ایک بیوی کی جانب اس کا مائل زیادہ کر دے تو یہ اور بات ہے, لیکن دوسری بیوی کو بلانا ہی چاہیے, دوسری بیوی کا مکمل حق دینا چاہیے. اگر ایک بیوی کے ساتھ آپ 12 گھنٹہ رہتے ہیں تو دوسری بیوی کے ساتھ بھی آپ 12 گھنٹہ رہیے. اسی طریقے سے ایک بیوی کے اوپر آپ 50 روپے خرچ کرتے ہیں تو دوسری بیوی کے اوپر بھی 50 روپے خرچ کیجیے. اگر ایک بیوی کو آپ 100 روپے والا کپڑا پہناتے ہیں تو دوسری بیوی کو بھی 100 روپے والا کپڑا پہنائیے. آپ 99 روپے والا بھی کپڑا پہنائیں گے تو یہ بھی جرم ہے, یہ بھی گناہ ہے. تو لہذا اعتدال کا رویہ اختیار کیا جائے. ان میں دو چیزوں کو میں چھوڑ دیا ہوں, آپ لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, دو چیزوں کو میں چھوڑ دیا ہوں. دو چیزیں بیوی کے ساتھ آپ اگر, پہلی نمبر بتا رہا ہوں, بیوی کے ساتھ آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں, ہنٹ بولتے ہیں نا, کیا بولتے ہیں, آپشن دینا بولتے ہیں. آپ کو بتا رہا ہوں وہ چیز, اگر آپ وہ چیز ادا نہیں کریں گے, نہیں دیں گے تو لہذا آپ گنہگار ہوں گے اور قیامت کے دن آپ پوچھے جائیں گے, اور بیوی کے آپ مجرم ہوں گے, ظالم ہوں گے. کون سی چیز ہے؟ مہر. ماشاءاللہ سب کے ذہن میں فوراً آ گیا, الحمدللہ. تو لہذا یہ نوی چیز کیا ہے؟ مہر ہے. بیوی کو مہر دینا بے حد لازمی اور ضروری ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس کا حکم دیا ہے. معاف نہیں کرائیے, معاف مت کرائیے, اپنی بیوی کو آپ ان کا مہر دیجئے, یہ ان کا حق ہے. اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ مجرم ہوں گے. اسی طریقے سے 10ویں چیز شاید آپ لوگوں کے ذہن میں نہ آئے, حلال طریقے سے اپنی بیوی سے ملنا ہے. حلال طریقے سے اپنی بیوی سے ملنا ہے نا. جو اللہ تعالیٰ نے حلال طریقہ رکھا ہے اس طریقے سے آپ کو ملنا ہے. حلال طریقہ کیا ہے؟ حلال طریقے سے مجامعت کرنا ہے, ملنا ہے. وہ اس طریقے سے کہ آپ بولیں گے میری بیوی ہے, میری پراپرٹی ہے, اب میں جاؤں گا اور سر عام گلیوں میں, محلوں میں میں ان کے ساتھ ہم بستری کروں گا. یہ جرم ہے نا. حلال طریقہ نہیں ہے, یہ حرام طریقہ ہے. اسی طریقے سے حرام طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے دوسری جگہ جمع کرنے کی خواہش کا اظہار کرے کہ نہیں میں اس میں تو جمع کرتا ہوں لیکن
میں دوسری جگہ بھی جمع کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے اپنی لہذا جو بھی حلال طریقہ ہے اس طریقوں کا اپنایا جائے۔ اسی طریقے سے جب مجامعت کرنے کا کوئی آدمی ارادہ کرے اپنی بیوی سے تو دعا پڑھنا چاہیے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ تو یہ 10 حقوق، یہ 10 آداب میں نے بیوی کے حوالے سے بیان کیے۔ جب آدمی شادی کرے تو دعا پڑھے، اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور اپنی بیوی کے ساتھ بدگمان مت رہے بلکہ خوش گمان رہے، ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ اسی طریقے سے 5ویں چیز، اپنی بیوی کے ساتھ معافی کا درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے، اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرنی چاہیے، ان کے لیے تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا چاہیے، اور اگر 1 سے زائد بیویاں ہیں تو اعتدال کرنا چاہیے، انہیں ان کا مہر ضرور دینا چاہیے، اور حلال طریقے سے اپنی بیوی سے ملنا چاہیے، اور جب ملیں تو دعا پڑھنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ عظیم فضیلت اس دعا کہ اللہ کے نبی نے بیان فرما، اگر اسی مجامعت میں اگر بچہ قرار حمل پا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بچے کو شیطان کی شر سے محفوظ کر دے گا۔ بڑی عظیم ترین چیز ہے۔ تو لہذا یہ 10 آداب زوجہ کے آداب میں سے ہیں، زوجہ کے حقوق میں سے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل شوہر کے بارے میں انشاءاللہ جو زوج کہا جاتا ہے عربی میں، تو لہذا ان کے آداب کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین اپنی بیویوں کے تمام تر حقوق کو ہمیں صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور رب العالمین تو ہمیں جب تک زندگی دے بہترین اور خوشگوار زندگی جینے کی توفیق عنایت فرما۔ ہر قسم کی اختلافات، انتشار اور بدگمانی، بد اخلاقی اور ہر قسم کے فتنہ، فساد، شرور سے ہماری حفاظت فرما، اور دنیا و آخرت میں ہمیں ہر قسم کی بھلائی عنایت فرما۔ اگر کوئی بات رہ گئی تو انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں، کوئی سمجھ میں آ رہی کوئی بات رہ گئی؟ شاید تمام باتیں بیان کر دی گئی الحمدللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔